آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات بینات نمبر 131 سے لے کر 134 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی مفہوم و مطلوب و مقصود، حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے بہت ہی محبت اور الفت کا اظہار فرمایا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے بندوں کے فائدہ کے لیے ہے، اللہ پاک نے اسے قرآن مقدس میں ذکر کر دیا ہے، اسے قرآن مقدس میں بیان کر دیا ہے۔ جس طرح ہمیں دنیا کے لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ یہ چیز ہمیں ملے گی اور یہ کاروبار ہم کریں گے تو اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ نفع ملے گا، زیادہ جو ہے ہمارے لیے فائدے کا یہ باعث بنے گا، تو پھر ہم فوراً دوڑتے ہیں اور فوراً اس چیز کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہم یہ چیز حاصل کر لیں، اور تاکہ ہمیں ہمارا جو ہے فائدہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی سوچ ہے میرے محترم صاحب، دنیا کی سوچ یہ ہے کہ کہیں سے ہمیں دنیا کا کوئی مال ملے، دنیا کا کوئی متاع ملے، اور پھر ہم اسے فوراً حاصل کریں تاکہ ہمارا جو ہے دیہاڑی مزدوری، دن کی کمائی اور اگلا جو ہماری زندگی کا جو حالات ہیں وہ ہمارے درست ہو جائیں، ہم اس کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو یار، اس میں تو بڑا فائدہ ہے۔ میرے محترم سامعین، اہل ایمان کی اللہ نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں؟ جو اللہ والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، جو جھکنے والے ہیں، جو اللہ کا دلوں میں خوف رکھنے والے ہیں، اور جن کا یہ یقین کامل ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ دنیا کے یہ سارے کھیل تماشے، دنیا کے یہ ساری زیب و زینت، دنیا کے یہ سارے نقشے، دنیا کے یہ حسن، دنیا کی یہ چمک دمک، دنیا کی یہ چہل پہل، دنیا کی یہ رونقیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، ان پر ان کا یقین نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ میں جلدی کرتے ہیں، جو دنیا کا نفع اور دنیا کا مال متاع حاصل کرنے میں نہیں فکر کرتے بلکہ توبہ میں فکر کرتے ہیں، اور ان کے سامنے آخرت سامنے ہوتی ہے، وہ چیزیں جو انہوں نے دیکھی نہیں ہیں ان پر ان کا یقین ہوتا ہے، پھر وہ توبہ میں جلدی کرتے ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ سلوک کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اپنے اعمال نامے میں جو ان کے گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ معاف کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ کوئی اگر ان کی زندگی میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ رب العزت کی کوئی جو ہے ناراضگی کی چیز موجود ہے، اسے ختم کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری نمازیں نہ رہیں، نہیں تو میرا رب مجھ پر ناراض ہو جائے گا، میں جھوٹ نہ بولوں، میری زبان کسی کی غیبت نہ کرے، میرے کان کسی کی غیبت نہ سنے، میں سنی سنائی بات کو آگے ذکر نہ کر دوں، میں کسی کی عیب کو اچھالوں نہیں بلکہ کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالوں۔ انہیں یہ فکر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کے عیب بلا تحقیق آگے پھیلا دیتا ہے
تو جب تک ان عیبوں میں وہ بندہ خود مبتلا نہیں ہوگا تب تک اسے موت نہیں آئے گی، چاہے وہ عیب حقیقت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ فکر والے ہوتے ہیں، جو دنیا کی لذات سے محروم ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں انہیں لذت نہیں آتی، نہ ہی وہ دنیا کی چیزوں سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جو نشانیاں ہیں، اور بلکہ خود اللہ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑ کر کے جاؤ، بھاگ کر کے جاؤ مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت طلب کرو۔ کیا بتایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر بھول چوک سے تمہارے اعمال نامے میں میری نافرمانیاں موجود ہیں تو دوڑ کر جاؤ، جلدی کرو، توبہ کر لو، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ میری مغفرت تو بہانے تلاش کر رہی ہے، تم آ جاؤ مجھ سے صلح کر لو۔ تو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم جلد توبہ کر لیں، کوئی نہیں، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، یا اگر کھانا نہیں ملا تب بھی گزر جائے گی، جی اعلیٰ قسم کا لباس نہیں ملا تب بھی گزر جائے گی، اعلیٰ قسم کے محلات مکانات نہیں ملے، یہ دنیا کی زندگی تو تب بھی گزر جائے گی۔ لیکن میرے محترم سامعین، ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں۔ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں روحانی سکون عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں کون سا سکون عطا فرمائیں گے؟ روحانی سکون۔ چاہے حالات جیسے کیسے بھی ہوں، لیکن دل اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنے روحانی سکون سے لبریز فرما دے۔ آج سارا کچھ ہے بھی صحیح پھر بھی پریشان ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں سے وہ روحانی سکون ختم ہو گیا ہے، ہماری زندگیاں اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہیں میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں وہ روحانی سکون نہیں مل رہا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں کھانا ملتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اللہ انہیں اپنا سکون عطا کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے علم سے علم عطا کرتے ہیں، اللہ اپنے نور سے نور عطا کرتے ہیں، اللہ اپنے سکون سے سکون عطا فرماتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس بندے کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لوں، اپنے اللہ سے صلح کر لوں، کوئی ہے صبح سے شام، شام سے صبح ایک ہی فکر لگی ہے کہ بس میرا مال بن جائے، میرا پیسہ بن جائے، میری زندگی سنور جائے گی، بس یہ فکر ہے۔ کسی کو یہ فکر ہے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کروں، میرے اندر میرے اعمال نامے میں جو اللہ کی نافرمانیاں موجود ہیں ان کو میں کیسے ختم کروں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حالات آتے ہیں نا، عوامی حالات، مشکلات آتی ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ابھی پیٹرول مہنگا ہوا، شہر کتنے بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، ہر بندہ یہی رونا رو رہا ہے، یہی رونا رو رہا ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ساری تدابیر ہے، جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے اور عرض کی حضرت گوشت مہنگا ہو گیا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، اس کا تو آسان حل ہے، ایک کام کر لو، گوشت لینا ہی چھوڑ دو، گوشت خود بخود سستا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بزرگ کی تدبیر پہ عمل کیا، گوشت لینا چھوڑ دیا، گوشت جو ہے عام کوڑیوں کے بھاؤ بکنے لگا، پھر بھی کوئی نہیں لینے والا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک تدبیر ہے، لیکن میرے محترم سامعین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوموں کے حالات ان کے اعمال کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ہمارے اوپر حالات آئیں گے، اور ہم ان حکمرانوں کا شکوہ نہ کریں، یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، خدا کی قسم۔ ہم کہتے ہیں فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ میں جو ٹھیک نہیں ہوں، میرا جو عمل ٹھیک نہیں ہے، تو میرے حالات تو آئیں گے۔ کتنے لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، کتنے لوگ اپنے آپ کو زندہ جلانے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ او بھائیو، یہ نقصان نہ کرو،
ایک ہی کام کر لو کہ اپنے اللہ سے صلح کر لو، سارے حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وقت ہے میرے محترم سامعین انفرادی طور پر توبہ کرنے کا اور اجتماعی طور پر توبہ کرنے کا۔ آج ہم مسلمان بہت دور نکل چکے، ہماری ذہنیت بھی خراب ہو چکی ہے، دینی ذہنیت بھی نہیں رہی، مذہبی ذہنیت بھی نہیں رہی، اسلامی ذہنیت بھی نہیں رہی۔ بس ہم جو ہے ایک تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ذہنیت نہیں ہے، یہ تو عادت ہے۔ ذہنیت اس چیز کا نام ہے کہ کروڑوں روپے سامنے ہوں، کروڑوں کا نقصان سامنے ہو رہا ہو، لیکن کام میں جب اللہ کے حکم کی آواز آ جائے پھر کروڑوں کا نفع بھی چھوڑ دے، کروڑوں کا نقصان بھی چھوڑ دے۔ اسے پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب یہ چیزیں میرے کام نہیں آئیں گی، میرے کام آئے گا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کام آئے گی۔ یہ دینی ذہنیت ہے۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہوا ہے چلو جی نماز کے ٹائم نماز کے لیے چلے گئے، وہ بھی اپنی مرضی کی نماز، اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم تس سے مس نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہاں اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا میرے بھائیوں، اور اپنے اللہ سے صلح کرنی پڑے گی۔ ایک اللہ والے تھے نا، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں انہیں بدنام کرنے کے لیے، انہیں ذلیل کرنے کے لیے، انہیں خوار کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کیا گیا۔ ہمیشہ عورتیں ہی بندے کا ایمان سلب کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی جالیں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا آپ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظن فروجہن وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یعنی کہ وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں جن سے جو ہے بندہ مومن بندہ اپنا ایمان خراب کر بیٹھے۔ تو ان کے بارے میں آتے ہیں اس عورت کو، حسین و جمیل عورت تھی، اسے کہا گیا کہ فلاں جو بزرگ ہے اسے بہکانا ہے، اسے بھٹکانا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو لمحوں کی بات ہے، میں جیسی جاؤں گی اپنا نقاب اتاروں گی تو وہ خود ہی میری جال میں پھنس جائیں گے۔ تو وہ اس ذہنیت سے اس بزرگ کے ہاں چلی گئی۔ قابل توجہ بات میرے محترم سامعین، جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے پہلا سوال کیا کیا، کہا کہ اے اللہ والے یہ تو بتائیے کہ اللہ جو بھی بندہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے اوپر صدق دل سے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ معاف کر دیتا ہے یا نہیں کر دیتا؟ تو انہوں نے کہا بالکل، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، جب کوئی بندہ صدق دل سے توبہ کرے، آنسو بہائے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، صحیح بات، سوچنے کی بات ہے۔ تو اب کیا ہوا، وہ عورت کہنے لگی کہ میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، سنا ہے کہ آپ لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں، آپ لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑواتے ہیں اور آپ لوگوں کی اور اللہ کی صلح کرواتے ہیں، میں بھی صلح کرنے کے لیے آئی ہوں، میں بھی توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ توبہ کی کلمات پڑھیں، اللہ آپ کی توبہ قبول کر لیں گے۔ کیا کہنے لگی نہیں، سادہ توبہ نہیں کروں گی، بلکہ توبہ کرنے سے پہلے میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ آپ ایک رات میرے ساتھ گزاریں، یعنی میرے ساتھ منہ کالا کریں، میرے ساتھ غلط کام کریں، پھر جو ہے میں توبہ کر لوں گی، آپ بھی توبہ کر لیں گے۔ جیسے ابھی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا، اللہ تو سارے گناہ معاف کرنے والے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے جب ہم پکی توبہ کر لیں گے۔ انہوں نے کیا فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی مجھے یہ شرط منظور ہے، میں آپ کی اس بات کو جو ہے سر تسلیم خم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ رات بھی گزاروں گا، جو آپ کہیں گی میں کروں گا، لیکن ایک بات کی آپ نے مجھے گارنٹی دے دی ہے، بڑی قابل فکر بات ہے میرے محترم سامعین۔ فرمایا کہ اس بات کی آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ جس وقت ہم غلط کام کر رہے ہوں گے، جس وقت ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں موت نہیں آئے گی، اس وقت ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اگر اس بات کی تو گارنٹی دے دے تو پھر میں جو آپ نے شرط لگائی ہے اس کو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ عورت کہنے لگی اس کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر،
اس اللہ والی کی اس بات نے اس عورت کے دل پہ ایسا اثر کیا کہ وہ عورت اسی وقت توبہ طیب ہو گئی. جو انہیں بھٹکانے کے لیے آئی تھی، جو انہیں بہکانے کے لیے آئی تھی، وہ توبہ طیب ہو گئی. تو میرے محترم سامعین، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بندہ بنا لیں اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے محروم کر دیں، اپنے اللہ کے ساتھ سلوک کر دیں. حالات جیسے بھی ہوں انشاءاللہ اولادی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور فرمایا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جو بر و بحر میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مشکلات درپیش آتی ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اب ہم جو ہے اپنے حکمرانوں کو کوس رہے ہیں، حالات معیشت تنگ ہو چکی ہے، بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. کیا کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے اندر کتنی نافرمانیاں ہیں؟ یہ حالات تو میں خود پیدا کر رہا ہوں، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو میرے سامنے جو ہے آ رہی ہے، اور پھر میں پریشان ہوں. دیکھا بڑے بڑے لوگ موٹر سائیکل توڑ رہے ہیں. اور بھائیوں، کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ ایک ہی آسان سا حل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے صلح کر لو، اپنے گناہوں کی توبہ کر لو. حالات جیسے بھی ہوں اللہ سکون عطا فرما دے. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی